اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ اور بہت ہی ایک بات بتانے لگا ہوں کہ میں نے بھٹو کا پھانسی کا رول کیسے کیا اور کس طرح میں ٹی وی پہ گیا اور کس طرح اس کے بعد مجھے آفریں مختلف انڈیا سے کس طرح مجھے آفر آئی بھٹو کے حوالے سے۔ تو دوستو، یہ بات ہے، شروع میں یہاں سے کرتا ہوں، یہ کہ جب میری عمر 51 ایئرز کی ہوئی، بھٹو کی بھی عمر بتاتے ہیں کہ 51 یہ تھی جب اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو۔ تو دوستو، تب میں نے جو سب سے پہلا واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ میں ایک دکان سے میں تھا اور میرے ساتھ 4-5 جونیئر اور وکلاء تھے، تو ہم نے وہاں پہ جوس پیا موسمی کا، اور جوس پینے کے بعد جب میں بل دینے لگا تو اس موسمی کے جوس بیچنے والے نے کہا کہ سر آپ سے بل میں نے نہیں لینا۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھی کیوں نہیں لینا؟ تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کی شکل ہمارے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو سے ملتی ہے۔ تو پہلی دفعہ یہ مجھے اس شخص نے بتایا کہ میری شکل، جب میں تھوڑے سے بال میرے کم ہوئے، 51 ایئر کی بات ہے، اب تو میں 59 کا ہو گیا ہوں، تو تب سے مختلف لوگوں نے یہ بات جب اس نے پہلے کی، تو بعد میں مجھے کافی لوگوں نے یہ کہا کہ سر آپ کی شکل ذوالفقار علی بھٹو شہید سے بہت ملتی ہے۔ میں جدھر بھی جاتا، ٹرین میں، ادھر ادھر، تو کافی جو اجنبی لوگ مجھے ملتے تھے تو وہ ہمیشہ یہی بات کرتے تھے کہ سر آپ کی شکل شہید بھٹو سے ملتی ہے۔ تو واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ میرا ایک کلائنٹ آیا، ڈاکٹر خالد جان، وہ بہت بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے کتاب لکھی ہے ہاں میں باغی ہوں، اور وہ جو کتاب تھی وہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہے، اکثر اسی کتاب میں سے ہاں میں باغی ہوں کا وہ جو ہے نا وہ نظم سنایا کرتی تھی لوگوں کو اور ان کا لہو گرمایا کرتی تھی۔ تو آج میں اس حوالے سے بھی یہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں، کیونکہ آج محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 11ویں برسی ہے، اور اس حوالے سے لوگ سارے جو ہے نا ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ بے شک بہت بلند پایا جو ہے، وہ سیاسی زیرک اور انٹیلیجنٹ لیڈر تھیں ہماری پاکستان کی، 2 دفعہ وزیر اعظم رہیں، اور وہ شہید بھٹو کی بیٹی تھیں، ان کو ہمیشہ لوگ یاد تاریخ میں رکھیں گے۔ تو دوستو، یہ ہوا کہ میرا جو کلائنٹ وہ خالد جان صاحب آئے، تو ان کا ایک کیس تھا، سول کیس میں نے ان کا کیا، وہ کیس وغیرہ بھی میں نے ان کو جیت کے دے دیا۔ تو بعد میں جب بھٹو کی برسی 4 اپریل کو آئی تو وہ میرے پاس میرے دفتر میں آ گئے اور کہنے لگے کہ سر آپ کی شکل جو ہے وہ بھٹو سے ملتی ہے، تو ایک ہم نے ڈرامہ بنانا ہے پی ٹی وی کے لیے، 4 اپریل کو ہم نے نشر کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے نا ہم آپ کی مووی بنانا چاہتے ہیں، اور ایک پھانسی کا سین ہے جو آپ سے ہم کروانا چاہتے ہیں۔ تو پہلے تو میں نے کہا جی یہ کام میں نے کبھی کیا نہیں، میں تو خالصتاً وکیل ہوں اور کیمرے کے سامنے میں کبھی گیا نہیں، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں سر یہ کریں۔ تو بعد میں پھر میں نے بھی حامی بھر لی کہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت کی بات کر رہے ہیں اور یہ اعزاز کی بات ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں بھٹو کا رول ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تو چنانچہ وہ سر مجھے یہاں سے لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی وی لے گئے، لاہور میں پی ٹی وی کے آفس میں، اور وہاں پہ انہوں نے میری یہ مختلف کلمیں تھوڑی سی بڑھا کے، بال اور اس طرح کا تھوڑا میک اپ کر کے انہوں نے مجھے مکمل جو ہے نا وہ بھٹو بنا دیا۔ تو دوستو، آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ بھٹو سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں نے یقین کرو قسم سے ان لوگوں کی آنکھوں میں بھٹو کی محبت میں نے خود ان کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ ہوا یوں کہ جب انہوں نے مجھے کرسی پہ بٹھا دیا بھٹو بنا کے، پورا میک اپ کر کے، اور ابھی شوٹنگ میں تھوڑا سا ٹائم باقی تھا، تو وہ پی ٹی وی کے جتنا عملہ تھا وہاں پہ پولیس والے تھے، نائب قاصد تھے، کلرک تھے، ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، یہ وہ سارے، تو وہ سارے جی کوئی سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ میں ایسے کرسی پہ بیٹھا تھا اور وہ میرے نیچے ایسے بیٹھ گئے اور ایسے کر کے مجھے دیکھنے لگ گئے، بالکل ایسے غور سے اور محبت سے اور پیار سے، اور یقین کریں میں نے ان کی آنکھوں میں اس دن محبت، جو بھٹو سے محبت تھی، وہ میں نے دیکھ لی۔
میں نے کہا اچھا یہ لوگ ہیں جو بھٹو سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے لیے جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ پھر جب سب وہ میرے قریب آ گئے، میرا ہاتھ چومنے لگ گئے، میرے گال چومنے لگ گئے، ماتھا چومنے لگ گئے کہ بھٹو، اور ان کی آنکھوں میں آنسو۔ میں نے کہا یار ان کو پتہ ہے کہ میں نقلی بھٹو ادھر بنا ہوں اور یہ مجھ سے اتنی شدید محبت کر رہے ہیں، تو یہ واقعی ان کی دلوں میں بھٹو کے لیے بہت بے پناہ محبت تھی۔ تو وہ چیز سر میں نے دیکھی، اور وہ جو سین ہے سر، وہ 20 منٹ کی ایک ویڈیو ہے، آپ گوگل پہ یوٹیوب پہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ لکھیں قتل کی رات، قتل کی رات لکھیں گے تو وہ بھٹو کا وہ سین وغیرہ جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک جیل کی کال کوٹھڑی سے نکل کے تو میں پھانسی گھاٹ تک آہستہ آہستہ جاتا ہوں۔ وہاں اور قیدی ہیں، وہ مجھے روکتے ہیں، چیختے ہیں، چڑھاتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مجھے چونکہ جانا ہوتا ہے میں آہستہ آہستہ سٹیج پہ جاتا ہوں، اور سٹیج پہ ایسے 1 2 3 سٹیپ اوپر چڑھ کے تو کھڑا ہو جاتا ہوں، اور وہاں پہ ان کا ایک پڑا ہوتا ہے، وہ کرسی نما موڑا سا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر میں نے پاؤں رکھ رہا ہے، اور پاؤں رکھ کے اس کے بعد انہوں نے میرے گلے میں وہ پھندا ڈالنا تھا۔ تو دوستو ایک بات یہاں میں ضمناً بات کرتا جاؤں کہ میں جب لاہور ہائی کورٹ سے جانے لگا تو لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے مرحوم بہت ہی پیاری شخصیت جسٹس ملک سعید حسن صاحب تھے۔ تو ان کو میں نے بتایا کہ میں جی بھٹو کا رول کرنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے مذاقاً کہا کہ بھئی خیال کرنا منصف، کہیں یہ نہ ہو کہ اصلی پھانسی آپ کو ہو جائے، اور ان کا وہ سارا مٹیریل میز کرسی وغیرہ چیک کر لینا۔ تو وہ سر میں نے جو ہی ایسے پاؤں رکھا تو وہ موڑا جو تھا بالکل کمزور تھا، اور میرا پاؤں جو ہے وہ اندر چلا گیا، 2 فٹ اندر چلا گیا، اور شکر ہے میرے گلے میں وہ رسی کا پھندا نہیں تھا جو اوریجنل پھندا تھا، موٹی رسی کا۔ اگر وہ اس وقت پھندا جو بعد میں 1 منٹ بعد مجھے پہنایا گیا تھا وہ 1 منٹ پہلے پہنا دیتے تو واقعی میری یقیناً وہ پھانسی ہو جاتی، اور اوریجنل پھانسی ہو جاتی۔ تو خیر وہ میں اس سے بچ گیا۔ پھر انہوں نے میرے بعد میں پیچھے سے ایسے ہاتھ باندھ دیے، اور میرے سر پہ جو ہے وہ ایسے کالی ٹوپی پہنا دی آنکھوں پہ، اور مجھے چبوترے پہ لے گئے، اور انہوں نے رسا ڈالا، اور وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایسے وسل بجاتے ہیں اور وہ ڈنڈے سے ایسے اوکے کرتے ہیں، تو وہ پھر مجھے پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں، اور میرے پاؤں زمین سے اوپر ہو جاتے ہیں، اور وہ سین جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ بھٹو کی پھانسی کا سین آج بھی آپ جب 4 اپریل آتا ہے تو 4 اپریل کو آپ دیکھنا، اس دفعہ بھی دیکھنا، جتنے پاکستان کے ٹیلی ویژن ہیں، جتنے ٹی وی ہیں، جیو ہے، ایئر وائی ہے، دنیا ہے، ایکسپریس ہے، جو بھی ہیں، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ میری پھانسی کا سین ہے۔ اور مجھے وہ بتایا گیا کہ آج تک بھٹو بن کے پھانسی کا سین یا بھٹو کا کوئی بھی ڈرامے کا سین نہیں ہوا۔ یہ پہلے شخص ہیں آپ جس نے بھٹو کا باقاعدہ سین کیا ہے اور پھانسی کا سین چڑھایا گیا ہے۔ تو دوستو یہ واقعی اعزاز والی بات ہے۔ اور اس سے آگے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب یہ میرا بھٹو کی پھانسی کا سین وائرل ہوا یوٹیوب پہ، گوگل پہ، تو مجھے بالواسطہ طور پر انڈیا کے 2 پرسنالٹی ہیں جو فلم میکر ہیں، ایک کا نام ہے کبیر خان اور ایک کا نام ہے مہیش بھٹ۔ ان کے ذریعے مجھے پیغام ملا کہ ہم انڈیا میں ذوالفقار علی بھٹو شہید پر ایک فلم بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کو مین رول دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری جو ہے نا یہ ایکسیپٹنس قبول کریں۔ تو دوستو میں نے سارے دوستوں سے مشورہ کیا اور لوگوں سے مشورہ کیا، تو سب نے مجھے منع کیا کہ نہیں اس میں نہیں جانا۔ تو جب ڈیٹیل مجھے اور پتہ لگی کہ اس میں فال آف ڈھاکہ کا رول ادا کرنا تھا، ہماری آرمی کو انہوں نے دکھانا تھا کہ یہ جو ہے سرنڈر ہوئی ہے، انہوں نے وہ ہتھیار پھینکے ہیں، یہ وہ اس طرح کے سین تھے، تو میں نے اسٹریٹ فارورڈ جو ہے نا ان کو انکار کر دیا۔ حالانکہ جو لوگ 2 وکلاء میرے پاس یہ آفر لے کے آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ کروڑوں روپے کی جو ہے نا وہ پیشکش آپ کو کر رہے ہیں کہ آپ بھٹو بنیں اور انڈیا میں آئیں، یہاں پہ ہم فلم بنائیں گے اور وہ ساری جو ہے نا فلم بڑی ہٹ ہوگی تو آپ بھی مشہور ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ وہ پاکستان کے نظریے کے خلاف، آرمی کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف تھی، تو میں نے اسٹریٹ فارورڈ روٹ سے انکار کر دیا۔ تو دوستو آج کی یہ جو ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ بے شک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ آج بے نظیر بھٹو کی شہید کی برسی ہے، تو
تو یہ آپ سین ہر 4 اپریل کو ہر ٹی وی چینل پہ دیکھیں گے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں مجھے وہ پھانسی کے اوپر لٹکا رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھنا۔ اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، قانونی ٹی وی چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں۔ اس طرح کی انشاءاللہ قانونی اور اس طرح کی جو بھی ہماری ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہوتی رہیں گی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، آئی لو یو۔